واشنگٹن میں واقع سینٹ البانس چرچ میں آنے والے عبادت گزار عیسائیت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں چرچ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بعد مقامی عیسائیوں نے ایک مسلمان پروفیسر کو چرچ میں خطاب کے لیے بلایا۔ اکبر احمد واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب جرنی انٹو امریکہ دی چیلنج آف اسلام کے مصنف بھی ہیں۔ چرچ میں آنے والے عیسائیوں سے بات کرتے ہوئے پروفیسر اکبر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کیسے امریکہ میں بسنے والے 70 لاکھ مسلمان نظریاتی، ثقافتی اور نسلی طور پر مختلف ہیں، لیکن اس کے ساتھ پورے امریکہ کے سفر کے دوران ملنے والے مسلمانوں کی اکثریت نے ان سے یہی کہا کہ امریکہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ملک ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سانحے کی جگہ کے قریب ایک اسلامک سینٹر کی تعمیر پر کھڑے ہونے والے تنازع سے پہلے کی ہے، جس پر پروفیسر اکبر کا کہنا تھا کہ یہ چیز اس بات کی غماز ہے کہ سپتمبر 11 کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ اس تنازع نے مجھے اس بات کا احساس بھی دلایا کہ امریکی مسلمان رہنما یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور نتائج کے برخلاف ان کا کوئی کام نہ صرف باقی تمام مسلمانوں بلکہ امریکہ کو بھی تنازعات کا شکار بنا سکتا ہے۔ پروفیسر اکبر احمد کا کہنا تھا کہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ اسلامک سینٹر کو کہیں اور تعمیر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ممنون ہیں جو اس اسلامک سینٹر کی تعمیر کے حق میں سامنے آئے۔ تو اس مسئلے سے سامنے آنے والی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اب یہ مسئلہ صرف امریکہ میں اسلام کے بارے میں بحث کا نہیں رہا، بلکہ یہ اب امریکی شناخت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اکبر احمد کی اس تقریر کے بعد انہیں بہت سے سخت سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن چرچ میں موجود سامعین نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ان میں مسلمانوں کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہیں۔ ستمبر 11 کے واقعات نے اسلام کے بارے میں میرے خیالات کو تبدیل نہیں کیا۔ میں مسلمانوں کو مسیحیوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ واشنگٹن کے اس چرچ میں آنے والے عیسائی زیادہ تر کھلے ذہن کے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کے کچھ علاقوں میں ایسا نہیں، جیسا کہ فلوریڈا میں ایک چھوٹے سے چرچ نے اسلامک سینٹر کی تعمیر کے خلاف احتجاج کے طور پر قرآن کو نذر آتش کرنے کی بات کی تھی۔ واشنگٹن کے اس چرچ سے منسلک پادری جم والس نے اس تنازع کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک عیسائی میگزین کے پبلشر ہیں۔ انہوں نے دوسرے پادریوں کے ساتھ مل کر فلوریڈا کے اس پادری کو متنبہ کیا تھا کہ اس کے نتائج امریکہ میں موجود تمام عیسائیوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ کیا آپ میرے ساتھ کسی پادری کی اس بیوہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جس کا شوہر صرف اس وجہ سے مارا جائے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جم والس دائیں بازو کے میڈیا کو اس تنازع کو ہوا دینے اور صدر اوباما کے مذہب کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تصادم کی پالیسی پر گامزن جو کچھ کہا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ اور عام ہے کہ اگر امریکہ میں اسلام کو لے کر کوئی اور تنازع کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے گا۔ جیروم سیکولاسکی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔